اب جو ایمان افروز بات ہے، یہ بات تو میرے وجدان نے یہاں تک پہنچایا، مگر عجیب بات ہے کہ اس تحقیق کو لکھ لینے کے بعد میں اسی طرح ماڈرن کاسمالوجی اور اس ماڈرن سائنس کی کتابوں کو سٹڈی کر رہا تھا، اور یقین جانیے اس دن میرے روحانی کیف اور سرور کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میں 2 دن مسلسل ایسا سمجھیے کہ روحانی کیف اور سرور میں مست رہا اور جھومتا رہا، یہ پڑھ کر کے اس ماڈرن کاسمالوجی کی کتاب نے اس نور کی سب سے پہلے تخلیق کو تحقیق کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ اور اس دن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر فرمان حق ہے، اور اے اللہ تیرے دیے ہوئے دین کا ایک ایک حرف حق ہے، لوگوں کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، مگر یہ نظام سائنس تیرے دین اور تیرے نبی کی کہی ہوئی ہر بات کو سچا ثابت کر دے گا۔ اب دیکھیے وہ کیا، 1940 میں جارج گیمو نامی سائنسدان نے بگ بینگ ایویڈنس کے حوالے سے تحقیق شروع کی۔ جب تحقیق شروع کی اس نے یہ بیان کیا، اس وقت وہ جو ماڈرن سائنس بگ بینگ تھیوری کو جو ڈیولپ کیا، اور جو وہ کاسمک ریڈیشن بیک گراؤنڈ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی تھیوری، اس کے تحت انہوں نے بیان کیا کہ رائٹ آفٹر دا بگ بینگ the universe was so hot that thermonuclear reactions could occur throughout space۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بگ بینگ ہوا، یعنی بہت بڑا ایکسپلوژن، دھماکہ ہوا، وہ مادی وجود جو مائنیوٹ کاسمک ایکٹ تھا جب وہ پھٹا، اس کے ایکسپلوژن کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ اور اس سے جب یہ دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آئی، ایگزیکٹلی اسی کے فوراً بعد پوری کائنات بہت گرم تھی، اور اس کا میں ٹیمپریچر بتا چکا ہوں کہ 100 ارب ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا، بہت حرارت زیادہ تھی، اور وہ جو ریئیکشنز تھے وہ سارے خلا اور ساری فضا میں موجود تھے، تھرمو نیوکلیئر ریئیکشنز۔ اور کہتے ہیں کہ دس وڈ مین، اب میں لیٹسٹ سائنس کی تھیوری کو کوٹ کر رہا ہوں، دس وڈ مین دیٹ دی ارلی یونیورس واز فلڈ ود ہائی انرجی شارٹ ویو فوٹونز۔ اس کا مطلب یہ ہوا اینڈ دیز آر دی پارٹیکلز آف لائٹ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بگ بینگ سے پہلے جب مادی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری کائنات اپنے اوائل کے دور میں صرف اور صرف نیچے سے اوپر ایک نور کے ساتھ معمور تھی۔ The early universe، میں پھر پڑھ رہا ہوں، was filled with high energy short wave photons and these are bundles of lights and particles of lights۔ اوائل دور کائنات سارا کا سارا روشنی کے ساتھ معمور تھا، نور کے ساتھ معمور تھا، اور یہ نور بڑی مضبوط توانائی اور بڑی طاقت کا حامل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابتدائی کائنات کا بہت کثیر القوت نور۔ اب سائنس اس سے آگے تو نہیں نا، نام تو نہیں دے سکتی نا کہ وہ نور، وہ روشنی، وہ لائٹ، لائٹ ہی کو نور کہتے ہیں نا، کہ وہ لائٹ، اتنا تو سائنس نے بتایا کہ کثیر القوت تھی، ہائی انرجی لائٹ تھی، شارٹ ویو فوٹونز۔ لیکن بنڈلز آف لائٹ اور پارٹیکلز لائٹ، یعنی جس طرح کوئی چیز متموج ہوتی اس طرح ساری کائنات اس نور متموج کے ساتھ معمور تھی۔ وہ نور کثیر القوت تھا، وہ نور ساری کائنات پر حاوی تھا، اور اس کے سوا اوائل کائنات میں اور کچھ نہ تھا۔ تو سائنس اس سے آگے اس نور کا نام تجویز کرنے سے رہی۔ سائنس نے اوائل کائنات میں نیچے سے اوپر تک فقط نور کا پایا جانا تو بیان کر دیا۔ اب سائنس سے پوچھا کہ بتا وہ نور کیا تھا؟ سائنس نے جواب دیا کہ میرا کام فقط تمہیں اس نور تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ اب ادھر سے حدیث مصطفی بولی کہ اس سے آگے جواب دینا سائنس کا کام نہیں، حضور بتاتے ہیں کہ وہ نور مصطفی تھا، وہ نور محمدی تھا۔ اس لیے جو بات قابل توجہ ہے، وہ نور خالق تو ہو نہیں سکتا، نور خالق تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تقسیم سے اور آگے پروسیسز میں سے گزرنے سے پاک ہے۔ وہ نور ہوگا تو مخلوق ہی کا نور ہوگا، اور باقی مخلوق ابھی وجود میں نہیں آئی، باقی مخلوق ساری ابھی وجود میں نہیں آئی، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور نور الہی ہو نہیں سکتا چونکہ وہ پروسیسز میں سے گزرنے سے پاک ہے۔ تو انٹرمیڈیری ایک ہی خلق ہے کہ خدا کے بعد اور باقی مخلوق سے پہلے وہ ایک ہی نور ہے جس کو نور محمدی کا نام دیا جاتا۔ حاضرین محترم، اس بگ بینگ تھیوری کے تصور کے بعد یہ تو تھا اس کائنات اور عالم آفاق کے آغاز اور ابتدا سے متعلق تصور۔ اب اس